الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب التعظیم محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انسان کے اعمال، انسان کا کردار اس کی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، اچھائی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی۔ بزرگان دین کہتے ہیں کب چھپا رہتا ہے مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور، کب چھپا رہتا ہے پیشے دی شعور۔ ایک اچھے آدمی کہ جس کی راتیں عبادت میں گزری ہوں، جس کی راتیں اللہ رب العزت سے راز و نیاز میں گزری ہوں، اور جس نے اپنی رات کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کی طلب میں، اللہ کی محبت میں گزارا ہو، تو اللہ رب العزت اس کو، اس کی نگاہوں کو، اس کی پیشانی کو، اس کے چہرے کو ایک خاص رونق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ رونق ایسی ہوتی ہے کہ اللہ والے اور شعور والے، عقل والے لوگ جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کی پیشانی کے نور کو پہچان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی راتیں بڑی زبردست ہیں۔ تو جہاں جس کی راتیں اللہ والوں کو سمجھ آتی ہیں، جہاں اس کی راتوں کے راز و نیاز اللہ والوں کے سامنے کھلتے ہیں، اللہ رب العزت کی یاد میں اس کا رونا اللہ والوں کے سامنے کھلتا ہے۔ بے عینی ہی بالکل اسی طرح ایک انسان جو اپنی زندگی کو تباہی کے دہانے پر گزارتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، راتیں خراب کرتا ہے، اللہ کی یاد کرنا تو دور کی بات، الٹا غفلت میں اپنا وقت گزارتا ہے، اللہ رب العزت ایسے انسان کو بھی دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جو بعض دفعہ حوادثات کے تھپڑ ہمیں لگتے ہیں، حالات کے تھپڑ ہمیں لگتے ہیں، کورونا آ گیا، فلائٹیں بند ہو گئیں، حج سے دور کر دیا، عمرے سے دور کر دیا، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، چار لوگ کہیں بھلے نیک مجمع کیوں نہ ہو جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹے عذاب اس لیے بھیجتے ہیں شاید کہ میرے بندے سدھر جائیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ واضح طور پر اللہ نے بتلا دیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ دوسری جگہ یہ فرمایا کہ بحر و بر کے اندر
خشکی اور تری کے اندر، سمندروں میں اور سمندروں کے علاوہ خشکی کے علاقوں میں جو فساد برپا ہو چکا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ہم نے یہ تمہارے اعمال کی نسبت، تمہارے اعمال کی بدولت، تمہارے اعمال کے سبب ہم نے یہ ماحول اس لیے کریٹ کیا تاکہ تم ہماری طرف لوٹ جاؤ اور تم ہمیں یاد کرنے والے بن جاؤ. یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بات کھول کر واضح طور پر بیان فرما دی کہ صرف اور صرف اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، فروٹ کا بائیکاٹ، اس کا بائیکاٹ، اس کا بائیکاٹ، کبھی گناہوں کا بھی تو بائیکاٹ کریں. کبھی ہم کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے روئیں بھی تو صحیح. مہنگائی ہو گئی، واللہ العظیم نرخوں کا جو معاملہ ہے، اشیاء خرد و نوش کے نرخوں کا جو معاملہ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر منڈی طے نہیں کرتی، اللہ طے کرتا ہے. وہ منڈی طے نہیں کرتی کہ منڈی کے بڑوں نے، وہ دکھتا، ہمیں دکھتا کچھ ہے لیکن دراصل اس کے پیچھے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. ہم میں سے کتنے ابھی تک رمضان کی راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئے ہیں؟ ہم میں سے کتنوں نے اس رمضان کے روزے کی وہ قدر کی ہے جس قدر کا مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تو بڑوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ان کے متعلق فرمایا کہ کوئی شخص غیبت نہ چھوڑے، گالم گلوچ نہ چھوڑے، بری حرکتیں نہ چھوڑے. مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، جو ان چیزوں کو نہ چھوڑے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے انسان کی بھوک اور پیاس کی اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ایسے انسان کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. رمضان المبارک کا آج 16واں روزہ ہے. دیکھیں پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے یہ ابھی کی خبر تھی کہ بھئی چاند نکل گیا 11 بجے. پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پہلی تراویح پرسوں پڑی ہے، لیکن 16 روزے گزر گئے. اللہ اکبر. جس قدر تیزی سے، اور ہر بندہ یہ بات مانتا ہے کہ جس قدر تیزی سے یہ مہینہ گزر رہا ہے ایسے دوسرے شاید نہیں گزرتے. حالانکہ گنتیوں پر ہے، گھڑیوں پر نظریں ہیں، یہ بند ہو گیا، یہ کھل گیا، یہ عصر کا ٹائم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ مبارک مہینہ اس قدر تیزی سے جاتا ہے. اب یہاں پر کچھ چیزیں میں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری پر قدم رکھا، آمین. تیسری پر قدم رکھا، آمین. جب فارغ ہوئے نیچے اترے، اللہ کے نبی سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ایسی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھی، اس سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت جبریل امین آئے ہوئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں فرمائی، اور ان 3 بددعاؤں کے اندر یہ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے. یہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا آمین کہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے کہا آمین کہیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. اب وہ جو مکالمہ ہے وہ تو صحابہ کو نہیں دکھ رہا، لیکن آمین کی آواز سن رہے ہیں. صحابہ حیران کہ کوئی کچھ کہہ نہیں رہا اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. پھر اللہ کے نبی سے حضرت جبریل نے کہا آمین کہیے. تو حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. یہاں پر محدثین شارحین نے ایک ایسا بہترین نقطہ لکھا ہے کہ جبریل امین کو بھیجا اللہ نے کہ جاؤ یہ کرو. جبریل امین کو بھیجا اللہ نے. جبریل تمام نبیوں کے سردار اور آمین کہنے، جبریل تمام فرشتوں کے سردار اور آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار. شارحین نے لکھا ہے کہ اس بددعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا.
اب میں عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں، رمضان کا مہینہ، اس میں تو اچھی اچھی باتیں امام صاحب بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی مغفرت کا مہینہ ہے اور اس میں تو جہنم سے خلاصی ہے، اس میں تو رحمت ہی رحمت ہے، اس میں ایک رات تو 85 سال کی برابر کی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں تو 1 روپے کے صدقے پر 70 روپے کا ثواب ہے، اس میں تو اللہ رب العزت نے روزوں کی یہ فضیلت رکھی ہے. تو امام صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے تو دیکھو ایسی بددعا پر آمین کہہ دیا. یہ بات ہمارے دماغ میں آتی ہے. تو یہ ہونا چاہیے تھا. بالکل صحیح فرمایا اللہ کے نبی نے. اب دیکھیے نا، جس مہینے کے اندر لیلۃ القدر جیسی مقدس رات ہو، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو، جس کے اندر عبادت کرنے والے کو ثواب 85 سے اوپر کے سالوں کا ثواب مل جائے، جس مہینے کا ایک عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے خلاصی کا، جس میں اللہ رب العزت نے گویا کے نوازشات کی سیل لگا دی ہے. بھئی آؤ اور ایک نہیں بس 2 رکعت نفل پڑھو، میں اللہ تمہیں فرضوں کا ثواب دوں گا. تم فرض پڑھو، میں اللہ تمہیں 70 فرضوں کا ثواب دوں گا. جس مبارک مہینے کی راتوں میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرمائے، اور صرف معاف نہ فرمائے بلکہ معاف کرنے کا بہانہ تلاش کرے. اتنے مبارک اور مقدس مہینے میں، جس میں شیاطین کو بھان کر سمندروں میں پھینک دیا گیا، جنت کو مہکایا گیا، جہنم کو بند کر دیا گیا، اس کی راتوں کو نوازشات سے بھرپور کر دیا گیا، جس میں روزے اور روزے کی فرضیت ایسی عالیشان رکھی کہ انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ اے اللہ، روزہ میں رکھ رہا ہوں اور سمندر کی مچھلیاں میرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں. اے اللہ، میرے لیے جنت سجائی جا رہی ہے. اے اللہ، آپ نے اس میں ایک رات آخر میں ایسی رکھی ہے کہ مزدور مزدوری کرے اور اجرت نہ لے، تو اسے چاہیے کہ اے روزے داروں، تم مجھ سے اجرت بھی لیتے چلے جاؤ. اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے روزے دار کے منہ کی بدبو کو مشک سے زیادہ اپنے نزدیک پسند کیا. اتنی فضیلتیں ہوں اور کوئی کم بخت، کوئی نکما، کوئی نکھٹو انسان ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش نہ کر سکے، روزہ چھوڑے، نمازیں چھوڑے، تراویح چھوڑے، قرآن سے دور رہے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتلائیے اس بغیرت انسان کو محروم ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کو اللہ کی رحمت سے محروم ہونا چاہیے. مغفرتوں کی آبشاریں لگی ہوئی ہیں اور یہ اس میں نہ نہا سکا. ایک بھلا بارش ہو اور ہم کھلے میدان میں کھڑے ہوں اور اس میں نہ بھیگ سکے، تو ایسا کیا کیا کہ ہم نے چھتریاں اپنے سر پر رکھی ہیں گناہوں کی. اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی طرف سے بلاوا اور اللہ کی طرف سے نوازشات برس رہی ہیں، اور اس نے گناہوں کی چھتری رکھ کر اپنے آپ کو گویا کہ ایک سائے میں بٹھا لیا ہے کہ مجھے آپ کی ان رحمتوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ پیش ہی نہیں کر رہا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، وہ اللہ کے سامنے رو ہی نہیں رہا. روزہ رکھنا ہے بھائی صبح سے لے کر شام تک، اور واللہ کوئی اتنی گرمی نہیں کہ کوئی انسان تو کیا کوئی چھوٹا بچہ بھی مر جائے اگر روزہ رکھے، اسے بھی دلاسا دے کر آپ پار کروا سکتے ہیں. تھوڑی دیر رہ گئی، تھوڑی دیر رہ گئی. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ دلاسا دیا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی کوئی بہت بڑی نہیں ہے، ہزاروں سال سے چل رہی ہے. تم 60 سے 70 جیو گے، یہ حدیث شریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن نے ہمیں دلاسا دیا، جیسے امی جان دلاسا دیتی ہے نا اپنے بچے کو، ارے بھائی دیکھو نا عصر کا ٹائم آ گیا، اب رہا ہی کتنا 1.5 گھنٹہ تو باقی ہے، تھوڑا صبر کر لو، ابھی روزہ کھل جائے گا، پانی پی لینا، تمہاری پیاس بجھ جائے گی. ابھی دیکھو روزہ کھلے گا، تم اتنی چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہاری محنت ضائع نہیں ہوگی. جیسے امی دلاسا دیتی ہیں، ایسے اللہ نے ہمیں قرآن مجید کے بعض مفاہیم کے اندر یہ دلاسا دیا ہے، اے میرے بندو گناہوں سے بچ جاؤ. دیکھو نا تھوڑا سا تو وقت ہے، تم ابھی گزار کر میرے پاس آ جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنا جادو پیش کیا،
حضرت موسیٰ अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात देखे तो सोनार सोने को पहचानता है, केशियर नोट को पहचानता है। उन्होंने देखा कि भाई जो मूसा ने लाठी फेंकी और जो ये अज़दहा बना, ये हमारी शोबदेबाजियों से तो कोई हटकर अलग चीज है। ये सारे के सारे सजदे में गिर गए। अब सजदे में गिरे तो फिरऔन ने कहा अमीन तुम ईमान ले आए, इससे पहले कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता तुम कैसे ईमान ले आए, ये तुम सबकी मिली भगत है और ये तुम्हारा बड़ा है, इस तरह की बातें की। सुनो मैं तुम्हें अभी उल्टा लटकाता हूं। किनको कहा? जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए जादूगर, सारे 70,000 सजदे में गिर गए। हम तो भाई मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए हैं, ये जो मूसा ने चीज दिखाई है ये वाकई कोई शोबदेबाजी नहीं है, ये जादूगरी नहीं है, ये तो कोई अल्लाह की तरफ से वाकई कोई अजीम शान चीज है। फिरौन ने धमकी लगाई। फिरौन ने कहा मैं जो मौके की बात करना चाह रहा हूं वो आगे आ रही है, सुनिएगा। फिरौन ने कहा अभी तुम्हें उल्टा लटकाता हूं, मैं तुम लोगों को कत्ल करता हूं, तुम्हें सूलियों पर चढ़ाता हूं, तुम्हारे हाथ और पैर बिल्कुल मुखालिफ सिमत से काट दूंगा, ये वाली टांग काटूंगा तो ये हाथ काटूंगा। वो सुन रहे हैं। अब ईमान उनके दिल में घर कर गया है। उन्होंने पता ही क्या कहा? ला दैर क़ालू ला दैर इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। कहने लगे नो टेंशन, मारना है चलाओ गोली, मारना है लटका दो सूली पर, मारना है काट दो हाथ पैर। इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, मारोगे ना हम उसके पास चले जाएंगे जिस पर ईमान लेकर आए, हम उसके पास चले जाएंगे। तो हमसे तो ऐसा कोई धमकी नहीं लगाई किसी ने कि तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। अल्लाह ने यह फरमाया बस गुनाहों को छोड़ दो, गुनाहों को छोड़ दो, एक कदम अपनी ख्वाहिशात नफसानी पर रखो, तुम्हारा दूसरा कदम अल्लाह की जन्नत में होगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए वो नफ्स जो अल्लाह की इबादत करते करते चैन पा गया हो, फदखुली फी इबादी, ए वो नफ्स मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत के अंदर तू शामिल हो जा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पैगाम दिया। रमजान का भी ये पैगाम है, एक महीने के लिए ए मेरे बंदों तुम तो अपने हलाल माल से रुक गए, ये पैगाम दिया। अब सुनिएगा दूसरी बात, अल्लाह करे कि ये बातें हमारी समझ में आ जाए। 60 साल जिंदगी होगी तो 60 रमजान आएंगे, 15 तो पीछे ऐसे माइनस हो जाएंगे जैसे ही अभी बालिग ही नहीं हुआ, समझेगा ही नहीं। अम्मी कहेंगी छोटा है, अब्बू कहेंगे छोटा है, शहरी में मत उठाना परेशान हो जाएगा। 15 साल तो माइनस वहां से हो गए। अब इस 60 साल के इंसान के पास बचे 45। अब उस 45 के अंदर जब तक ये 45 की उम्र 50 की उम्र को पहुंचेगा तो फिर डॉक्टर कहेंगे आप भूखे नहीं रह सकते, इमाम साहब मैं क्या करूं, तो 10-15 वहां से निकाल दो, 60 में से बचे 30। इन 30 रोजों को हमें, 30 महीनों को, 30 साल को हमें इस तरह गुजारना है कि जिस तरह हम रमजान के महीने को गुजारते हैं। अल्लाह हमें समझाना ये चाह रहे हैं कि ए मेरे बंदों, ये महीना हर साल के आखिर के अंदर मैं तुम्हें इसलिए देता हूं ताकि तुम पूरे 12 महीने नहीं, अपनी पूरी जिंदगी इस माह मुकद्दस की तरह गुजार लो। ए अल्लाह क्या मतलब, कैसे गुजार लें? देखो बात सुनो, इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं। मैं तुम्हें समझाऊं कि मैंने तुम्हें हराम चीजों से रोका, हराम कमाई से रोका, हराम खाने से रोका। देखो ना, ये जो तुम्हें सख्त भूख लगी है, तुम अभी आज सुबह ही तो मजदूरी करके आए हो, खून पसीने की कमाई है। मुफ्ती साहब से क्या, शेखुल हदीस साहब से और बड़े रईसुल इफ्ता से पूछ लो, वो यही कहेंगे ये तो हलाल है, बिल्कुल 100% हलाल है। बल्कि वो तो ये चाहेंगे वो भी तुम्हारे साथ खाएं, इतना हलाल और पाकीज़ा है। तो ए मेरे बंदो, जब इतनी भूख और प्यास में अपने हलाल माल से रुक सकते हो तो हराम छोड़ना तो और आसान होना चाहिए। बस ये अल्लाह हमें समझा है। और जिस तरह तुम अपने खाने को, अपनी पीने की चीज को जो हलाल तरीके से कमाई है उससे तुम बच गए हो, तो हराम माल से रुकना तो और आसान है। बस यूं कह दो मैं नहीं करता ये काम, बस दूर हो जाओ उससे, मैं अल्लाह तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसे ही मदद को नाजिल करूंगा जैसे मैंने यूसुफ के लिए मदद को नाजिल किया उन बंद कमरों में जहां जुलेखा ने गुनाह की दावत दी और ये दौड़े। इन्होंने ये नहीं कहा कि दरवाजे लगे हुए थे, ताले पड़े हुए थे, मैं तो भाग नहीं सकता, ना, जो उनके बस में था उन्होंने किया।
मैं अल्लाह की मदद उनके ऊपर आई। इब्राहिम को आग में बचाया, इस्माइल को छुरी के नीचे बचाया, मैं अल्लाह ने यूनुस को मछली के पेट में बचाया। तो मैं अल्लाह तुम्हें इस दुनिया के गंदे माहौल में, इस इंटरनेट के दौर में बचाने की ताकत रखता हूं। तुम मेरी तरफ आने वाले तो बनो, थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाओ। देखो, तुम सुबह से लेकर शाम तक भूख बर्दाश्त कर सकते हो, तो तुम सुबह से लेकर यानी अपनी जिंदगी की शुरू से लेकर मरने के वक्त तक तुम मेरे लिए अपने गुनाहों को क्यों नहीं छोड़ सकते? ये जो हम पर अज़ाबात आते हैं, ये अज़ाबात की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो हमारे अमाल का किया धरा होता है, वो हमारे अमाल का नतीजा होता है। ये बात अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये माह मुक़द्दस दिया और उसका आधा नहीं, आधे से ज़्यादा, यानी आधे से ऊपर गुजर चुका। जो बकिया है, अल्लाह इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इसकी मुक़द्दस और प्यारी रातें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस माहौल में अल्लाह हमें जुड़ने की तौफीक दे। मस्जिद के माहौल में खुली होती हैं मस्जिदें, आप आएँ, आप इबादत करें, आप जुड़े साथियों के साथ, मस्जिद में तशरीफ लाएं। हफ्ते की रात बजाय होटल पर गुजारने के आप मस्जिद में गुजार लें। ठीक है, गए हैं होटल पर, चाय वाय पी, सहरी की कर ली, बस फौरन मस्जिद में आ जाए, मस्जिद के अंदर अपना वक्त ज्यादा गुजारें। अल्लाह के देखिए, हदीस शरीफ के अंदर आता है, मफ़हूम हदीस है कि मछली पानी में और ईमान वाला मस्जिद में आफियत महसूस करता है। मछली को पानी से निकालो तो वो तड़पती है कि मुझे दोबारा पानी में डालो। ईमान वाले की कैफियत भी ऐसी होनी चाहिए कि जब वो मस्जिद से निकले तो उसको मस्जिद याद आने लग जाए, वो मस्जिद के लिए बेचैन हो जाए। और अल्लाह ताला ने आपके इस इलाके में आपको कैसी प्यारी मस्जिद दी है, खुली, हवादार, खूबसूरत, जिसको लोग देख रहे हैं तो हैरान हो रहे हैं कि यार ये कैसे, देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। ये अल्लाह ताला ने आपको मस्जिद दी, माहौल दिया, तो सब खुली हुई है। एक वक्त वो भूले नहीं, ये भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह ने तो वक्त गुजार दिया, अब हमारा और हम सबका आपस में काम है कि हम एक दूसरे को याद दिलाएं। यार वो भी कैसा वक्त था ना कि जिसके अंदर मस्जिद में सिर्फ 4 नमाजी बैठे हुए, जुम्मे का दिन था और हम 4 नमाजी थे। जुम्मे का दिन 4 नमाजी, और रोकने वाले पुलिस और रेंजर्स के हजरात। क्यों? कोरोना है। सही है भाई, रोक रहे हैं, वो ऑर्डर से उनको वो रोक रहे थे, तो क्या मतलब, कोरोना था, अल्लाह की नाराजगी थी। खाने काबा को बाढ़ लगाकर रोक दिया गया, या अल्लाह, अपना वो दर बंद कर दिया जहां सारे दुखड़े इंसान सुनाता है, वो भी बंद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक बेहतरीन माहौल दिया हुआ है, अभी ऐसे कोई हालात नहीं है। अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, अल्लाह ताला ने हरम की रौनकों को भी बहाल कर दिया, हमारी मस्जिदों की भी रौनकों को बहाल कर दिया। तो हम क्यों ना इन मस्जिदों की रौनकों का जरिया बन जाएं। जो अल्लाह के घर आबाद करेंगे, अल्लाह उनके घर आबाद करेंगे। जो अल्लाह के घर की रौनक का जरिया बनेंगे, अल्लाह उनके घरों को रौनकों से भर देंगे। मस्जिदों के साथ जुड़ जाएं, सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए मस्जिद के साथ वाबस्ता हो जाएं। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। और देखें, मैं एक चीज आज अर्ज करना चाहता हूं अपनी मस्जिद से मुताल्लिक, ना हमारी कोई दुकानें हैं, ना आपके घरों पर रसीदें लाते हैं, ठीक है, उसके बावजूद काम चल रहे हैं, बाहर का भी हो गया, ये भी चल रहा है, आगे भी हो जाएंगे। फिक्र ये करनी चाहिए कि हर शख्स को कि यार इसमें मेरा क्या हिस्सा लगा, मैंने इसमें क्या शामिल किया, मैं इसमें कितना इस्तेमाल हुआ। शैतान आता है, कहता है मौलवी साहब को पार्टी लग गई है, कोई बहुत टाइट पार्टी। ऐसे मेरे पास पैगाम आते हैं। एक साहब कह रहे थे, बच्चे ने बताया, उसने कहा कि मेरे एक अजीज हैं, वो कह रहे थे कि मौलवी साहब को कोई पार्टी लग गई है, एक बंदा मिल गया है कोई। भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप लोगों के भी हिस्से हैं और बहुत सारे लोगों के हिस्से हैं। हाँ, बस अल्लाह ताला तौफीक दे रहे हैं कि वो लग रहा है, वो लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है कि वो लग रहा है। लेकिन हम में से हर शख्स ये ना सोचे कि इनको मिल गई ये पार्टी, ये सोचे कि यार इसमें मेरा कितना लगा, मेरा कितना हिस्सा पड़ा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगले जुमे सिर्फ इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। अगले जुमे सिर्फ इस मौजू पर बात करेंगे कि इसमें मेरा कितना हिस्सा लगा, मैं इसमें कितना शामिल हुआ। चे जाए कि हम अकल के घोड़े दौड़ाएं और ये सोचें कि इमाम साहब को कहीं से आ गया है कुछ, तो इसमें यह सोचें कि मेरा जाती तौर पर इसमें क्या लगा, मैं इसमें कितना शामिल हुआ। काम होने को तो हो जाएंगे, इसमें मेरा क्या हिस्सा मिल गया, ये हम सबको सोचना चाहिए, उल्टा सोचने के अलावा। और ये सोचना चाहिए कि यार जल्द से जल्द बन जाए।
تاکہ عافیت کے ساتھ ساری چیزیں ہم ادا کرتے رہیں، ایک ماحول۔ پھر جو دوسرے کام ہے ذہن کے اندر، ظاہری سی بات ہے ایک بندہ کسی چیز میں لگا ہے تو وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا، ایک ہاتھ سے لکھ رہا ہے تو دوسرے سے بھی لکھ لے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بس اس مسجد کو جلد از جلد تعمیرات کے حوالے سے پار لگائے، اور جمعے میں، اگلے جمعے میں انشاءاللہ مسجد کے حوالے سے آواز لگائیں گے، تو جو ساتھی ہو سکے اس دن تیاری سے آئیں تاکہ اس کے اندر، اور پھر اس پر کتنا اجر اور ثواب ہے، بڑے بڑے کام نمٹ جائیں گے، کچھ پیمنٹیں کرنی بھی ہیں ہمیں، ابھی باقی ہیں کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ اور صرف آپ کے سامنے مقصد رکھنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم بہت پار لگ جائیں گے، بس یہ مقصد ہے کہ آپ کا حصہ مل جائے گا، ورنہ ہونے کو کام بہت سارے دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے پورا کر دیتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو عرض کروں، اس دفعہ جو مسجد میں داخل ہوا کہ رہے کام تو ہر سال ہوئے ہیں لیکن اس دفعہ زیادہ ہوئے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے کیسے ہوتا ہے، میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے خود بھی نہیں پتا کیسے ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمیں بھی نہیں پتا لگتا کہ کیسے ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو ابھی حالات شروع ہوئے نا، مہنگائی مہنگائی مہنگائی، تو انسان تو ہم بھی ہیں، تو میرے ذہن میں ذاتی طور پر یہ خیال آیا کہ یار اتنی مہنگائی ہو گئی، یہ تو کنسٹرکشن کا کام، میں اس سے وابستہ بھی ہوں، مکانات بناتا ہوں، اس کے ٹھیکے لیتا ہوں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ میرے پاس ٹھیکے لیے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس حوالے سے، میں نہیں کر رہا اب یہ کام، بس یہ سوچ لیں آپ۔ تو میں نے یہ سوچا ذاتی طور پر ایک دن مسجد میں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی تو ابھی مسجد کیسے بنے گی، اور کیسے یار لوگ تعاون کریں گے، بڑے حالات خراب ہیں، سریا 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے ٹن تھا، اب تو 3.5 ہو گیا، تو یہ کیسے، یہ تھوڑی دیر کے لیے خیال میرے دل میں آیا کہ اب تو بڑی مشکل ہوگی۔ یقین کریں اللہ نے گویا کہ تھپڑ مارا ہے، یہ جو ابھی کام اتنے سارے دکھ رہے ہیں نا، کلر بھی ہو رہا ہے، دروازوں کا بھی ہو رہا ہے، باہر ماربل بھی لگ رہا ہے، ماربل نہیں اس کی گھسائی بھی ہو رہی ہے، آگے کی بھی باتیں چل رہی ہیں، آگے کی بھی باتیں چل رہی ہیں، یہ بھی میں ابھی اطلاع کر دوں آپ کو کہ وہ جو آپ کا کام تھا، میں نے کہا ہے فون آیا ہے، حرم سے فون آیا ہے، وہ جو آپ کا فلانا کام تھا، میں نے کہا ہے وہ کام تو باقی، کہہ رہے آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ اے اللہ یہ کام کیسے ہوں گے، اللہ نے گویا کہ ایک تھپڑ مارا کہ حضرت امام صاحب کہ یہ کام آپ کے نہیں ہیں، یہ کام کس کے ہیں، اللہ کے ہیں، یہ کام اللہ کے ہیں۔ یہ ہمیں ایک اس مہنگائی کے دور میں جو ہے نا اتنا بڑا کام کروا کے دکھایا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ کام ہمارے ہیں، ہم ہی کرتے ہیں، اور یہ بات اللہ نے گویا کہ سمجھائی۔ تو اس میں ہم کتنا شامل ہو رہے ہیں، ہم کتنا شامل ہو رہے ہیں۔ وہ ایک چڑیا آئی تھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اپنی چونچ سے پانی پھینکا، کسی نے کہا بھائی اس سے کیا ہوگا، تو اس نے کہا بھائی ہوگا کچھ نہیں، نام تو آگ بجھانے والوں میں آئے گا نا، لگانے والوں میں تو نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ مسجد سے متعلق بات کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں پہلے کہی ہیں وہ بھول نہ جائیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔